جی جی بتا دیں. آپ 26 سال کی ہیں, 26 ایئرس. جی. اس لیے ضروری تھا تاکہ بتایا جائے کہ ایک 26 سال کی لڑکی بھی پاکستان کے ایک الیکٹڈ ہاؤس کی ممبر بن سکتی ہے. آپ کی پارٹی کا جو مینڈیٹ ہے کہ ڈرون اٹیکس کو روکیں گے, طالبان کے ساتھ مذاکرات کریں گے. اب آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ اس الیکٹڈ ہاؤس کی ممبر بن گئی ہیں جس نے قرارداد منظور کی تھی 2008 میں کہ ڈرون اٹیکس نہیں ہونے چاہیے. اب مسلم لیگ نون کا مینڈیٹ بھی تقریباً یہی ہے جو آپ کا ہے. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون مل کر ڈرون اٹیکس روک پائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے یہاں انویٹیشن دی اور موقع دیا مجھے. نوید قمر صاحب نے ایک بات کی کہ پاپولر ایک ڈیمانڈ ہے اور پاپولر ایک بات ہے. تو ظاہر ہے کہ ڈیموکریسی میں ایک پاپولر بات ہوتی ہے, ایک عوام میں جو مقبول ہوتی ہے, عوام کی جو ایسپیریشنز ہوتی ہیں اس کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں. تو پی ٹی آئی کو یہ ماشاءاللہ کریڈٹ جاتا ہے کہ عمران خان نے پریکٹیکلی وزیرستان انہوں نے مارچ کیا اور سولیڈیرٹی انہوں نے دکھائی. اور یہ الگ بات ہے کہ ان کو وزیرستان جانے نہیں دیا گیا. اس کے علاوہ انہوں نے ہمیشہ بلکہ ان کو یہ بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ تمام جو فاٹا کے علاقے ہیں ان کو وزٹ بھی کر چکے ہیں. اور میں خود چونکہ ٹرائبل علاقوں سے ہوں, میں خود جانتی ہوں کہ ڈرون اٹیکس کے کیا ریپرکشنز ہیں. ٹھیک ہے کچھ وانٹڈ لوگ جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں, لیکن جو انیسنٹ لوگ ہیں جو مارے جاتے ہیں, تو پختون ولی کا ایک کوڈ ہے کہ ریونج اس میں ایک چیز ہے اور ایک پہ غور. تو یہ چیزیں بھی یہ بھی گراؤنڈ ریالٹی ہے, تو ان کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. اور پشتون جو ٹرائبز ہیں بڑی انٹیگریٹڈ ٹرائبز ہوتی ہیں. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی امیڈیٹ فیملی ہے, پیرنٹس ہیں اور بچے ہیں. اس میں آپ کے چچا ہوتے ہیں, اس کے آپ کے کزنز ہوتے ہیں, اس کی ایکسٹینڈڈ فیملی ہوتی ہے. تو آپ سب کو انفیوریٹ کرتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر آپ دیکھیں جرگوں پہ حملے ہوئے ہیں, ڈرون اٹیکس شمالی وزیرستان میں ایک جرگے پہ ڈرون حملہ ہوا ہے. اس کے بعد جرگے کے جو تمام مشران تھے انہوں نے کہا, اعلان کیا کہ ہمارا جو ہے وہ ہم جہاد کریں گے. تو یہ تمام طرح جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, اور اس سے ملیٹنسی کم نہیں ہوئی بلکہ اس میں اضافہ ہوا ہے. جب سے یہ ڈرون حملے ہوئے ہیں آپ نے قبائلیوں کو, آپ نے ملیٹنٹس کو آپ نے ملٹیپلائی کیا ہے. تو ہمارا دیکھیں اب آپ کیا سجیسٹ کریں گی مسلم لیگ نون کو کیسے ڈرون حملے روکیں؟ دیکھیں ڈرون اٹیکس ان کے پاس ایک جو مینڈیٹ ان کو دیا گیا ہے, جو مینڈیٹ ان کو حاصل ہوا ہے, تو اس مینڈیٹ دیکھیں پاکستانی قوم تنگ ہے اس بدامنی سے, اس دہشت گردی سے. اور پاکستانی قوم نے ان کو مینڈیٹ, پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت بدامنی ہے. یہ اس بدامنی کی وجہ سے $80 بلین کا پاکستان کو فائنینشلی نقصان ہوا ہے. کوئی فورن انویسٹمنٹس نہیں آ رہی ہیں, جو پاکستانی انویسٹ نہیں کر رہے ہیں, اور جو انویسٹمنٹ تھی وہ بنگلہ دیش اور ملیشیا چلی گئی ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں خودکش دھماکے ہو رہے ہیں, آپس پاکستانی قوم اور فوج آپس میں لڑ رہے ہیں. کس طریقے سے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ان کے پاس چونکہ نیشنل کنسنسس ہے, اور پی ٹی آئی چونکہ ان کا ہمیشہ سے ہمارا موقف ہے کہ ڈائیلاگ کریں پاکستانی قوم کے ساتھ, تو ان کے ساتھ ہماری فل ایک فلیج سپورٹ ہوگی کہ آپ پاکستانی قوم کو اس عذاب سے جو ہے وہ نجات دلائیں. ڈرون اٹیکس کے اوپر ایک آپ ایڈوکیسی کریں, آپ ایڈوکیسی کریں, آپ کے پاس فورن منسٹری ہوگی, آپ ڈیلیگیشنز بھیجیں, پوری دنیا میں ایڈوکیٹ کریں کہ اس کے ریپرکشنز کیا ہیں اور اس کے جو فائدے ہیں وہ کیا ہیں. یعنی کہ آپ بھی پہلا آپشن یہی سجیسٹ کر رہی ہیں کہ ڈپلومیسی کے ذریعے آپ پوری دنیا میں ڈیلیگیشنز بھیجیں. اور پچھلی گورنمنٹ میں افسوس سے کہوں گی کہ انہوں نے اس مینڈیٹ میں انہوں نے اس بات کا خیال نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو پی ٹی آئی ان کو سپورٹ کرے گی, اور ہمارا جو کے پی کے کی گورنمنٹ ہے ہم بھی اسی وقت امن لا سکتے ہیں جب فاٹا جو کہ فیڈرل ایشو ہے, جو فیڈرل گورنمنٹ ہے, وہاں پہ امن آئے. اچھا عائشہ, آپ اب اسمبلی میں جائیں گی, پہلے آپ اس اسمبلی کی پروسیڈنگز کے بارے میں اخبار میں پڑھتی تھی, ٹی وی پہ سنتی تھی. آپ ایک پاکستان کی نئی نسل کی نمائندے کی حیثیت سے کیا سجیسٹ کریں گی اپنے دونوں بزرگوں کو, دو بڑی پارٹیوں کو, کن ایشوز پر ان کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے یا بالکل نہیں کرنا چاہیے کوئی تعاون؟ دیکھیں جو عمران خان نے جو یوتھ کا ایک نعرہ لگایا تھا وہ آپ کے سامنے ایک عملی مثال ہے کہ ایک تو فاٹا سے فار دا فرسٹ ٹائم ایک ریپرزنٹیشن اگر کسی نے دی ہے ایک خواتین کو, اور چونکہ ان کا رول ان کو پتا ہے کہ ان کے معاشرے میں خواتین کا رول کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کی تعمیر و ترقی میں, تو وہ ایک مثال آپ کے سامنے ہے. پھر ینگسٹرز کو ہمارے بہت زیادہ ٹکٹس دیے گئے. جہاں تک آپ کے کوشچن کا تعلق ہے تو میں یہ کہوں گی کہ جہاں پہ بھی نیشنل ایشوز ہیں جو پاکستان کے مفاد میں ہوں گے تو وہاں پہ ہم سب کو کنسٹرکٹیو پالیٹکس کرنی چاہیے, ایک دوسرے کی فیور کرنی چاہیے. جس طریقے سے اصغر خان کیس کے اوپر جو کنسنسس پچھلی گورنمنٹ میں ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے. جو ڈائیلاگ ہے
جو بدامنی کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے جو لوگوں ہیں ان سے مذاکرات کرنے کی بات ہے تو پی ٹی آئی جو ہے فل فلیجڈ جو ہے ان کے ساتھ ہیلپ کرے گی، اور پیپلز پارٹی کو بھی کرنا چاہیے. جہاں پر انرجی کرائسس ہیں سندھ میں، جیسے ہمیں آپس میں کوہیشن کے ساتھ چلنا چاہیے کہ سندھ میں اگر ہم نے اوور کم اتنی غربت ہے تو اس کو اوور کم ہم نے کرنا ہے، یا باقی جو پروونسز ہیں لوکل گورنمنٹ سسٹم ہم نے لے کے آنا ہے جس میں گراس روٹ لیول تک ہم نے پاکستانی قوم کو امپاور کرنا ہے، اور اپنے ہاتھ سے جو اختیارات ہم لے کے آ رہے ہیں، جو ہاف بیک ڈیموکریسی تھی کہ سارے اختیارات اپنے پاس لے کے اور پھر ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، تو وہ جو مالی اور انتظامی اختیارات ہیں وہ قوم تک منتقل کرنے، مہنگائی کا خاتمہ کرنا ہے اور تجارت اور انویسٹمنٹ کو بڑھانا ہے، پاکستانی جو انویسٹرز ہیں ان کو پاکستان لے کے آنا ہے. تو یہ تمام تر جو مسائل ہیں اس کے اوپر کنسنسس، ان امپلائمنٹ ختم کرنا ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ پی ٹی آئی، جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، ہم فل فلیج ان کو سپورٹ کریں گے. اور ڈائیلاگ جو انہوں نے انیشیٹ کیا، گرینڈ جرگا کی جو بات کی ہے، میں یہ کہوں گی کہ گرینڈ جرگا بہت امپورٹنٹ ہے، اور میں چونکہ خود قبائلی علاقوں سے تعلق رکھتی ہوں اور ہم امن کے متلاشی ہیں، ہمیں امن چاہیے اور پورے پاکستانی قوم کو چاہیے، پورے خطے کو چاہیے. ہمیں ایڈوکیٹ کرنا چاہیے کہ امن جو ہے وہ طاقت اور قوت سے نہیں آنے والی. جی یہ ڈائیلاگ کے ذریعے آئے گی. گرینڈ ٹرائبل جرگا میں ہمارے قبائلی مشران ہیں، ریلیجس اسکالرز ہیں، بلکہ اور جو ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں، بلکہ میں خود ان کو آفر کرتی ہوں کہ مجھے بھی اس جو گرینڈ ٹرائبل جرگا ہے اس میں لیں، تاکہ کیونکہ ہمارے جو قبائلی مشران ہیں انہوں نے جو مجھے ریسپیکٹ دی بطور ایک بیٹی، ایک بہن، وہ انشاءاللہ میری بھی بات سنیں گے. اور انشاءاللہ اب تو لیکن یہ ہے کہ ڈرون اٹیکس کو ختم کرنا ہوگا، کیونکہ ڈرون اٹیکس کی وجہ سے پہلے بھی معاہدہ سراروغہ اور جو پہلے بھی جو شمالی وزیرستان کا معاہدہ ہے وہ بھی ان کو خطرے آج میں نے ہوئے. سنا ہے کہ آپ کی پارٹی کے کچھ لوگوں نے یہ سجیشن فلوٹ کیا ہے. جی ابھی آفیشلی تو نہیں کیا، ابھی شری مزاری صاحبہ نے ہلکی پھلکی بات کی ہے کہ اگر مزید ڈرون اٹیک ہوا تو نیٹو کی سپلائی لائن کم از کم خیبر پختونخوا میں بند کر دی جائے گی. دیکھیں ہمارے بس میں جو کچھ ہوگا، یعنی ہم اپنی طرف سے اپنی قوم، دیکھیں پاکستانی قوم کیا چاہ رہی ہے اور پاکستانی گورنمنٹ جن کو مینڈیٹ ملے ہوئے وہ ان کی کیا ڈائریکشن ہے، تو ہم وہ کریں گے جو پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے. ہم ایڈوکیسی پر بلیو کرتے ہیں، ہم ایڈوکیسی کریں گے. یہ جو وزیرستان لانگ مارچ ہے وہ ایڈوکیسی تھی، اس میں ہم نے باہر سے لوگوں کو بلایا کہ آپ وزیرستان جائیں، آپ خود ان سے بات کریں. یہ کوئی ہم آپ سے بات نہیں کریں. نیشنل ایشوز پہ ایک موقف ہونا چاہیے، یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. 30 اپریل کو یوم شہداء پہ جی ایچ کیو میں جنرل اشفاق پرویز کیانی نے کہا کہ یہ ہماری جنگ ہے، لیکن پرویز خٹک صاحب، چیف منسٹر صاحب، اسد قیصر صاحب، اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی، عمران خان، آپ کی پوری پارٹی کہتی ہے یہ ہماری جنگ نہیں ہے. ایک پیج پہ آپ لوگ کیسے آئیں گے؟ دیکھیں فوج کو آپ دیکھیں، ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز 2008 میں ان کو مینڈیٹ ملا تھا تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ ڈائیلاگ کا آغاز کرتے، کیونکہ جو ایک فیلڈ پالیسی، ایک پالیسی فیل ہو چکی تھی اس سے پہلے، تو وہ جب پیپلز پارٹی کو ایک مینڈیٹ ملا اس کا مطلب تھا کہ آپ ہمارے ایشوز پچھلی گورنمنٹ نے حل نہیں کیا، ان کو ریجیکٹ کیا اور ان کو انہوں نے مینڈیٹ دیا. تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ جو ہے وہ ڈائیلاگ کا آغاز کرتے، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز ڈائیلاگ کرتی ہیں، وہ نیگوسیشنز کرتی ہیں. لیکن ہوا یہ کہ ملٹری آپریشنز پہ ملٹری آپریشنز، ہر ٹرائبل ایجنسی میں کئی مرتبہ ملٹری آپریشنز، تو آپ نے خود جو ہے وہ آرمی کو، آپ کیوں آرمی کو جو ہے اس میں آپ انوالو کر رہے ہیں؟ دیکھیں آج فاٹا میں آئی ڈی پیز جو ہیں وہ کیمپس میں پڑے ہوئے ہیں، ملٹری آپریشنز شیلنگ ہو رہی ہے، ہمارے لوگ جو ہیں بے گھر ہو چکے ہیں. ہماری آرمی پہ ہمارے جو وہ قبائلی جو حب الوطن ہیں، جو پاکستان آرمی زندہ باد، تو وہ آپس میں ہم نے ان کو لڑنے پہ مجبور کر دیا ہے. تو یہ میں سمجھتی ہوں آج بھی خیبر ایجنسی میں ایک آپریشن ہوا ہے، اس میں 3 فوجی جوان شہید ہوئے ہیں، 19 ملٹری. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک کھچڑی پک چکی ہے جس میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمارا دوست کون ہے، دشمن کون ہے. جب آپ ڈائیلاگ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ پرو پاکستان ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بالکل ایڈمنٹ ہیں اور جو لوگ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں کچھ بھی اچھا ہو. تو وہ ہمیں، تو یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ فوج کی آپ بات نہ کریں. فوج تو ظاہر ہے سویلین گورنمنٹ کو آپ اتھارٹی دیں. سویلین گورنمنٹ اتھارٹی، ایک ڈیموکریسی میں سویلین گورنمنٹ کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے. تو ان کو یہ مظاہرہ کرنا چاہیے، ایک فرم سٹینس لینا چاہیے. یہ آج ملٹری آپریشنز کو بند کرنے کا اعلان کریں، یہ ملٹری کو وہاں سے بلائیں، کیونکہ قبائلی آج یہ کہتے ہیں کہ آج جو ہم بے گھر ہوئے ایک پاکستان میں جس کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں، تو یہ اور پاکستان کے سٹیزنز ہیں وہ. اب فارمر ڈیفنس منسٹر، سابق وزیر دفاع جناب سید نوید قمر چل رہے ہیں. دوسرا یہ کہ میں ایک پوائنٹ ایڈ کروں گی کہ فاٹا آپ نے ایک ہولسٹک اپروچ اپنانی ہے. فاٹا آج بھی دنیا جب 21 سینچری میں داخل ہو چکی، فاٹا آج پتھر کے زمانے میں، نہ وہاں پہ ایک یونیورسٹی ہے،
نہ وہاں پہ کوئی پروفیشنل کالج، میڈیکل انجینئرنگ کالج ہے، نہ وہاں پہ اسکول ہے، نہ وہاں پہ ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ہیں، نہ وہاں پہ امپلائمنٹ جنریشن اپرچونٹیز ہیں. تو ظاہر ایک فرسٹریشن بھی موجود ہے، ان امپلائمنٹ ہے، یہ بھی فیکٹرز ہیں جو ملیٹنسی کے فیکٹرز ہیں. تو یہ فاٹا کو ہم نے لیکن آپ کا جو علاقہ ہے ساؤتھ وزیرستان، وہاں تو بہت روڈز بن گئی ہیں، بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. دیکھیں فاٹا کو ہم نے ایزیمولیٹ کرنا ہے پاکستان کے ساتھ. فاٹا کے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جنوبی وزیرستان کیا ہو رہا ہے، وہ سارے آئی ڈی پی کیمپس میں پڑے ہوئے وہ لوگ جو ان کے سکولز، ایک کالج تھا وہ بھی وہ بیچارے تعلیم سے محروم ہو گئے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فاٹا کو یہ ڈیولپمنٹ دیں اور خواتین کی جو ایک میری بھی اپنی کوشش